میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور دل و دماغ میں جتنی بھی فطور بیٹھی ہے نا، ایک دوسرے کے لیے کنا کپٹ بیٹھا ہے نا، سارا کا سارا نکل جائے گا۔ ہاں، اور جب آپ دھیان سے سنیں گے تو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ جی ہاں، محبت پیدا ہو جائے گی۔ چاند پر جانے والے شخص نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ۔ یہ بات ہے 1969 کی، یعنی 1969 کی، کہ جب پہلی بار ایک شخص چاند پر گیا جس کا نام نیل آرم اسٹرانگ ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، یہی کچھ 1 گھنٹے تک چاند پر رہا، تقریباً 1 گھنٹے تک چاند پر رہا۔ اس نے چاند پر بار بار ایک آواز سنی اور وہ آواز سن کر حیران رہ گیا، گھبرا گیا، حیران رہ گیا کہ آخر کار یہ کس چیز کی آواز ہے۔ پھر زمین پر آنے کے بعد جب ایک ملک میں گیا، مگر جب ایک مسلم دیش مصر میں گیا، اس نے وہی آواز سنی جو چاند پر سنی تھی، اور وہ آواز کسی چیز کی نہیں، کوئی اور کی نہیں، بلکہ اذان کی تھی۔ کس کی آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ تو اذان کی آواز تھی۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کے رسول اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا فرمایا تھا کہ جب زمین پر اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز 7 زمینوں اور آسمان میں گونجتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول کا یہ ہر فرمان سچا ہے، ہر ایک بات سچا ہے۔ جی ہاں، ہر قدم سچا ہے۔ جی ہاں، صحیح راستے پر لے جانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا نام میں کتنا پاور ہے، کتنا پاور ہے کہ زمین سے چاند کی جو دوری ہے تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ ہاں، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین کا نام گونج رہا ہے، اللہ اکبر۔ جی ہاں، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ جی ہاں، اور زبردست قدرت رکھنے والے ہیں، زبردست قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب اس سے بہتر اظہار اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اب اس سے بڑی طاقت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، سمجھنے کے لیے بہت بڑی ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کہا کہ ندی کا پانی میٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی دیتے رہتی ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے کیونکہ وہ ندیوں سے پانی لیتا رہتا ہے، اور نالے کا پانی بدبودار ہوتا ہے کیونکہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی قصہ ہم سب کے زندگی کا بھی ہے کہ اگر کچھ دیتے رہو گے تو سب کو میٹھے لگو گے، اور کہیں رک گئے تو سب کو بیکار لگو گے۔ سب کو کیا لگو گے؟ بیکار لگو گے۔ کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دولت رہ جاتی ہے ہاتھ میں، انسان مل جاتا ہے خاک میں، تو سوچ کر تو دیکھ اے میرے بندے کیا ہے تیرے ہاتھ میں۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ فکر سے کیا مراد ہے؟ تو ایمان یقین کی بات جتنا جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، ہاں، اتنا جو ہے ہم جو ہے نا کہنا سننا کریں۔ کہا ایمان کی بات کہنا سننا کرنا، ایمان یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے پورا کا پورا 100% یقین دلوں کے اندر آتا ہے، اور غیر اللہ کا یقین دلوں سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، اور اس قدر ایمان بنتا ہے، اس قدر ایمان بنتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا سے بچ کر جانے والا بن جاتا ہے۔ دنیا سے لے کر کے آخرت تک کا سفر، جو کہ آخری سفر ہے، جو کہ لامحدود ہے،
وہاں کی جو زندگی ہے لامحدود زندگی ہے، وہاں تک کا سفر ہاں ایمان کے بدولت اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان